کبھی سوچا ہے کہ جب گھڑیاں نہیں تھیں تو لوگ نماز کے اوقات کیسے جانتے تھے؟ جب آپ کسی ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ سیدھا ہمارے اوپر آسمان میں چھپا ہے۔ چلیں مل کر ان قدرتی اور فلکیاتی طریقوں کو سمجھتے ہیں جن پر صدیوں سے عمل کیا جا رہا ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ گھڑی کے بغیر یہ سب کیسے ممکن تھا؟ دراصل قدرت نے ہمیں ایک بہترین گھڑی دی ہوئی ہے، آسمان۔ یہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہے اور اس کی نشانیاں بالکل واضح ہیں۔ ہمیں بس یہ سیکھنا ہے کہ انہیں پڑھنا کیسے ہے۔ چلیں دن کا آغاز کرتے ہیں پہلی نماز سے، یعنی فجر سے۔ اس کا وقت سورج نکلنے سے تو پہلے ہے، لیکن اصل چیلنج یہ ہے کہ وہ ٹھیک کون سا لمحہ ہے جب رات ختم ہوتی ہے اور دن کی پہلی سچی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ آسمان ہمیں دو طرح کی صبح دکھاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے صبح کاذب، جو ایک جھوٹے الارم کی طرح ہے، یعنی روشنی کی ایک عمودی لکیر جو اچانک نمودار ہوتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل نشانی جس کا ہمیں انتظار ہے وہ ہے صبح صادق۔ یہ افق پر دائیں سے بائیں پھیلنے والی ایک روشنی ہے جو ایک بار آ جائے تو پھر اندھیرا واپس نہیں آتا۔ یہی فجر کے وقت کا اعلان ہے۔ تو صبح صادق آسان لفظوں میں دن کے آغاز کا حتمی اعلان ہے۔ ایک بار جب یہ افقی روشنی نظر آ جائے تو بس دن شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آسمان مزید روشنی ہوتا جائے گا۔ یہی وہ قدرتی اشارہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ ٹائم لائن ایک بہت اہم بات سمجھاتی ہے۔ فجر کا وقت کوئی ایک لمحہ نہیں بلکہ ایک پورا دورانیہ ہے۔ یہ صبح صادق کی پہلی روشنی کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور سورج کے نکلنے تک جاری رہتا ہے، یعنی اس پورے وقت میں فجر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو صبح کی روشنی کے بعد اب ہم دن کے وسط میں آتے ہیں، جہاں ہمارا گائیڈ سورج نہیں بلکہ سائے ہوں گے۔ ظہر اور عصر کی نمازوں کا انحصار مکمل طور پر سورج کی پوزیشن اور اس سے بننے والے سایوں پر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک سادہ سا سایہ کتنی بہترین گھڑی بن سکتا ہے۔ ظہر کے وقت کو سمجھنے کے لیے زوال کا تصور بہت اہم ہے۔ دیکھیں، سورج آسمان پر چڑھتا ہے، اپنے بلند ترین مقام پر پہنچتا ہے اور پھر ڈھلنا شروع کر دیتا ہے۔ زوال بس وہی لمحہ ہے جب سورج اپنے عروج سے گزر کر ڈھلنے لگتا ہے، اور ٹھیک اسی وقت کسی بھی سیدھی کھڑی چیز کا سایہ دن بھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی سب سے چھوٹے سائے کو اصلی سایہ کہتے ہیں۔ ظہر کا وقت اس لمحے کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے۔ اور یہ طریقہ کوئی بھی آزما سکتا ہے، بہت عملی ہے۔ بس ایک سیدھی چھڑی یا کوئی بھی عمودی چیز لیں اور اسے دھوپ میں لگا دیں۔ دوپہر کے وقت اس کے سائے پر نظر رکھیں۔ جب سایہ سب سے چھوٹا ہو جائے وہاں ایک نشان لگا لیں۔ یہ ہو گیا آپ کا اصلی سایہ۔ جس لمحے سایہ اس نشان سے آگے بڑھنا شروع ہو، سمجھے ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ اور جب اس سائے کی لمبائی چھڑی کی لمبائی سے دوگنی ہو جائے، اصلی سائے کو جمع کر کے، تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کتنا آسان اور مؤثر ہے۔ یہ تصویر ظہر کے وقت کو بہت اچھے سے دکھا رہی ہے۔ یہ زوال کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سایہ چیز کی لمبائی سے دوگنا نہ ہو جائے۔ یہ سورج کی حرکت سے طے شدہ ایک واضح دورانیہ ہے۔ اور جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے، وہیں سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا آغاز تب ہوتا ہے جب سایہ چیز کی لمبائی سے دوگنا ہو، اور یہ سورج کے مکمل غروب ہونے تک جاری رہتا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، ہم سایوں کی دنیا سے نکل کر شام کے رنگوں کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ اب مغرب اور عشاء کی نمازوں کا وقت آسمان پر پھیلتی ہوئی روشنی یعنی شفق سے معلوم کیا جائے گا۔ مغرب کی نماز کا وقت سورج ڈوبتے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ ختم کب ہوتا ہے؟ اس کی نشانی ہے شفق ابیض، یعنی وہ سفیدی جو سرخی کے بعد افق پر باقی رہ جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ سفید روشنی مکمل طور پر غائب ہو جاتی ہے، مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو شفق کے دو مرحلے ہیں۔ پہلے سورج ڈوبنے کے بعد آسمان پر سرخی آتی ہے جسے شفق احمر کہتے ہیں۔ پھر اس سرخی کے بعد ایک سفیدی باقی رہ جاتی ہے جو شفق ابیض ہے۔ جب یہ سفیدی بھی ختم ہو جائے تو سمجھے مغرب کا وقت ختم اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب ایک اہم نکتہ، اگرچہ عشاء کا وقت اگلی فجر تک رہتا ہے، لیکن اسے ادا کرنے کے کچھ بہتر اوقات ہیں۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، سب سے افضل یا مستحب وقت رات کے پہلے تہائی حصے میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طویل جائز وقت کے اندر بھی ایک ترجیحی وقت موجود ہے۔ تو آئیے جلدی سے ان سب کا خلاصہ کرتے ہیں۔ فجر کے لیے افق پر پھیلتی روشنی، ظہر اور عصر کے لیے سایوں کی لمبائی، اور مغرب و عشاء کے لیے شام کے رنگ۔ یہ ایک ایسی کائناتی گھڑی ہے جو کبھی غلط نہیں ہوتی اور ہر ایک کے لیے دستیاب ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر ہم سب سوچ سکتے ہیں، آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں جب ہر چیز ہماری انگلیوں پر ہے، ان قدرتی نشانیوں کو سمجھنے کی کیا اہمیت باقی رہ گئی ہے؟
شاید اس علم کے ذریعے ہم فطرت کے ساتھ اپنے اس تعلق کو دوبارہ جوڑ سکتے ہیں جو کہیں کھو گیا ہے۔